السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 219 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 220 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو اس کو ضرور شیئر کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ جو بھی لوگ آپ کے شیئر کرنے سے سیکھیں گے اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم۔ تو 3 لائنز پر یہ آیت مشتمل ہے، تو 3 لائنز کو ہی ہم کریں گے۔ سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ فی الدنیا والآخرہ، فا دال زیر فد، دال نون پیش دن یا الف زبر یا، فی الدنیا، فی الدنیا بالکل آسان طریقے سے ادا کریں گے۔ اچھا یہاں پر دیکھیے، یہ جو دنیا ہے یا قنوانون سنوانون، یہ سب جگہ میں آپ کو ادغام نہیں کرنا ہے، غنہ یا اخفا نہیں کرنا ہے، یہاں پر آپ کو سمپل پڑھنا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی قرآن پاک میں آپ کو دنیا آئے نا، تو وہاں پر آپ کو سمپل پڑھنا، وہاں پر غنہ نہیں کرنا، ایسے دنیا ایسا نہیں پڑھیں گے، بالکل سمپل پڑھیں گے۔ فی الدنیا، اس کا جو قاعدہ ہے نا وہ کیا ہے، وہ آگے چل کے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے والآخرہ، اب یہاں پر دیکھیے فی الدنیا، یا میں ہم الف مدہ کر رہے ہیں، یہاں پر الف خالی اور اس سے پہلے کیا ہے، زبر کی حرکت ہے، تو ہم یہاں پر کھینچیں گے فی الدنیا، فی الدنیا، اور آگے ول، واو لام زبر ول، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زبر را، تا زیر تی، والآخرتی، را کو موٹا رکھیں گے، خا کو بھی موٹا رکھیں گے۔ خا کس صورت میں موٹا؟ کیونکہ وہ حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے، تو اس بنا پر اس خا کو ہم موٹا ادا کریں گے۔ اور را کیوں موٹا؟ کیونکہ را کے اوپر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا۔ بتایا تھا کہ را زبر کے ساتھ آئے اور پیش کے ساتھ آئے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے قاعدے کے مطابق، کیونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو اب یہاں پر جب ہم پڑھیں گے والآخرہ، ٹھیک ہے؟ اور آگے حرف کیا ہے؟ تا، وہ بھی گول تا، کیا ہے؟ تا۔ میں نے بتایا تھا پورے قرآن شریف میں آپ کو 2 قسم کی تا ملے گی، 2 ٹائپس آف تا، یعنی کہ ایک تا گول تا کہلاتی ہے، یعنی کہ یہ والی جو تا ہے نا اس کو کہتے ہیں گول تا۔ کیا کہتے ہیں؟ گول تا۔ اور نیچے آ جائیے، یہ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ والی، یہ بھی تا ہے، سیم لیٹر ہے نا، لیکن اس تا کا نام ہے لمبی تا۔ کیا نام ہے؟ لمبی تا۔ اور یہ گول تا۔ تو جب بھی گول تا پر آپ رکے، یعنی کہ اسٹاپ ہو، جب بھی آپ گول تا پر رکے یا اسٹاپ ہو یا وقف کرے، تو اس گول تا کو آپ بدل دیں گے ہائے ساکینہ سے۔ کس چیز سے بدلیں گے؟ ہائے ساکینہ سے،
یعنی کہ یہاں پر ہائے ساکینہ آ جائے گا. تو اب جب را کو ہا سے ملائیں گے تو کیا ساؤنڈ نکلے گا؟ راہ. کیا پڑھیں گے؟ راہ. تو اسٹاپنگ کی صورت میں ہا کلیئر واضح ہونی چاہیے، جیسے کہ فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ، راہ راہ راہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ کچھ کنفیوژن ہو کمنٹ کریں. آگے وَيَسْأَلُونَكَ، واو زبر وا، یا سین زبر یس، یس یس. وَيَسْأَلُونَكَ، أَلُونَكَ، سین میں سیٹی کی آواز ظاہر ہوگی جیسے یا سین سے ملے گا. وَيَس وَيَس وَيَس، لو لو. آپ کو بالکل جلد ادا کر رہے، لو میں ہم کھینچ رہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جزم والی واو ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو ساکین ہو گیا. ٹھیک ہے، واو ساکین اور اس سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ کا قاعدہ بن گیا. لہٰذا اب یہاں پر ایک الف کھینچنا ہے، اس کے بعد نون زبر نہ، کاف زبر کا. تو جب پورا پڑھیں گے وَيَسْأَلُونَكَ أَلُونَكَ لُونَكَ، لو میں پریشر ڈال کے ہم کھینچ رہے کتنا؟ ایک الف. کیوں؟ کیونکہ یہ واو مدہ کا قاعدہ ہے، اور واو مدہ کا قاعدہ کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. تو یہ لفظ سمجھ آ گیا. آگے عَنِ الْيَتَامَى، عین زبر ع، نون لام زیر نل، عَنِل عَنِل عَنِل، عین کو ظاہر کریں گے حلق سے. عَنِل 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 یتامى، یتامى، یعنی کہ یا کو جلدی کرنا ہے، لیکن تا اور میم کو بالکل کھینچیں گے کیونکہ دونوں کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے. اچھا، بعض اوقات لوگ جب اس طرح سے رکتے ہیں نا، جیسے کہ یہاں پر دیکھیے رکنے والی علامت ہے تو، یعنی کہ رکنا یہاں پر جائز ہے، یہاں پر ہمیں الاؤ دیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر رک سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے آپ کو، آپ یہاں پر رک سکتے ہیں. تو جب یہاں پر لوگ بعض اوقات رکتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں یتم. کیا پڑھتے ہیں؟ یتم. میم کے اوپر سکون ڈال دیتے ہیں اور کھڑا زبر ہٹا دیتے ہیں. تو غور و دھیان سے سنیں، جب بھی کھڑا زبر پر آپ وقف کریں گے یعنی کہ رکیں گے تو کھڑا زبر پورا ادا کر کے رکیں گے. یہی ہے کھڑا زبر کا قاعدہ. یہاں پر یا کو ہم نہیں پڑھ رہے، یتامی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، یتامی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، یتم. جن لوگوں کو یہ پتا ہے نا کہ آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوتا ہے اس کو ہٹا کر ہم سکون لگاتے ہیں، تو وہ یہی کرتے ہیں کہ میم کا جو کھڑا زبر وہ ہٹا دیں گے اور سکون لگا دیں گے، لیکن یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو جو وقف کا جو قاعدہ ہے نا وہ بھی جا کر پڑھے تفصیلی طور پر، میرے چینل پر مل جائے گا. تو ہر جگہ ایسا نہیں کرنا، کھڑا زبر پر جب ہم وقف کرتے تو کھڑا زبر پورا پڑھیں گے، جیسے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ لائن بھی امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے چلیں گے. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. اب یہاں پر دیکھیں قاف لام پیش، قُلْ، یہاں پر قاف کو نکالیں گے. بعض اوقات لوگ کل کل ایسا بولتے ہیں، کل نہیں بولنا، کل نہیں بولنا. اگر آپ کل بولیں گے تو یہ کاف چینج ہو جائے گا. کس سے چینج ہو جائے گا؟ یہ والی کاف سے. دیکھو یہ والی جو کاف ہے نا، یا یہ والی جو کاف ہے نا، اس سے چینج ہو جائے گا. تو کل نہیں بولنا، یہاں پر قاف ہے، قاف. یہ قاف موٹا ادا ہوتا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اگر آپ اس کو موٹا نہیں ادا کر کے باریک ادا کریں گے تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا. اس قل کے معنی ہے کیا؟ کہو. کیا معنی ہے؟ کہو. اور اگر آپ یہ کاف سے بولیں گے نا، کل بولیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا کھاؤ. تو معنی چینج ہو جاتا ہے کسی بھی حرف کے چینج ہونے سے. اور حرف میں چینجنگ کب آتا ہے؟ جس حرف کو جیسے ادا کرنے کے لیے بتایا گیا. بعض جو ملتی جلتی ساؤنڈ ہے نا، جیسے کہ قاف، کاف، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہا، ہا. تو یہ جو آواز ہے نا، یہ کیوں
یہ ہوتا ہے، جب ہم مخرج سے نہیں نکالتے ہیں نا تب یہ چینج ہو جاتا ہے، جب یہ چینج ہوتا ہے تو معنی بھی چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو معنی بعض دفعہ کیا ہو جاتا ہے، کفریہ بن جاتا ہے، اور ہم اس سے ناواقف ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم انجانے میں یہ غلطی کر رہے۔ لیکن جب ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اس کے جتنے بھی حروف ہے اس کو مخرج کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کیا بتایا گیا، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرے، تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، آپ آخر وقت تک سیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر پہلے نہیں سیکھا تو اب وقت ہے، اب سیکھے۔ تو یہاں پر جب ہم ادا کریں گے قل قل قل، لام سے ملاتے ہوئے آواز بالکل اسٹک ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آواز لوٹتی ہوئی معلوم نہ ہو ورنہ پھر غلط ہو جائے گا۔ جیسے اگر کوئی پڑھے یہاں پر قولے، کیا پڑھے، قولے، تو وہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو ساؤنڈ آئے گا وہ ہے قل قل قل، لام سے جیسے ملا آواز اسٹاپ، ٹھیک ہے؟ آگے اصلاح، حمزہ صاد زیر اس، کیا پڑھیں گے، اس، صاد کو موٹا بھی ادا کریں گے اور ذرا سی سیٹی نما آواز بھی ظاہر ہوگی، کیونکہ یہ حرف جو ہے نا صاد، یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حرف صفیریہ میں سے بھی ہے، تو دونوں چیز لازم جھلکنا چاہیے، موٹا پن بھی اور سیٹی صفت بھی دونوں جھلکنا چاہیے اس حرف کے اندر جب آپ ادا کریں گے۔ تو یہاں پر جب پڑھیں گے اس لاحل، لا الف مدہ کرے اور ہا لام دو پیش حل، اب یہاں پر دیکھیے دو پیش کی تنوین ہے، ہا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے نا، دو پیش کی تنوین کے بعد کیا ہے، حرف لام آ گیا، تو یہاں پر ادغام ہوگا، ملائیں گے نا، ملانے کا مطلب کیا ہے، ادغام کرنا، ادغام کے معنی ہی ہے ملانا، تو یہاں پر ادغام کریں گے یعنی کہ ملائیں گے، تو جب ملائیں گے تو ملانے کی کیا صورت ہے اور ملانے کی کتنی قسمیں ہیں، ادغام کی ہم لوگوں نے قسمیں پڑھا ہے نا، ادغام تام اور ادغام ناقص، دو حرف میں ادغام تام ہوتا ہے، لام اور را میں، تو یہاں پر دیکھیے لام آ رہا نا، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، ادغام تام کریں گے، اور یہ ادغام تام بغیر غننے کے ہوتا ہے، یعنی کہ صرف ملانا ہے، جیسے کہ قل اصلاح لہم حلہم حلہم، ٹھیک ہے؟ بالکل سمپل ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اگر کوئی کرے اصلاح لہم تو انہوں نے غلط کر دیا، کیا غلطی کی کہ لام کے اوپر انہوں نے غنہ کر دیا، جبکہ غنہ نہیں ہوتا ادغام تام میں، ادغام تام بغیر غنہ کے ہوتا ہے ادا۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے قل اصلاح لہم حلہم، بالکل جلدی پڑھ کے نکل جانا ہے، لہم بالکل آسان، اس کے بعد خیر، اب یہاں پر دیکھیے خا یا زبر خی اور رادو پیش رن، یہاں پر رکنے کی علامت ہے، تو یہاں پر اگر آپ رکیں گے تو سمپل دو پیش کو ہٹا کر یہاں پر سکون لگائیں گے۔ اب را ساکن ہو گیا نا، اب را ساکن ہو گیا تو اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے یا باریک، کیا پڑھیں گے، چلے آپ نے یہ بتانا ہے، یہ آج کا سوال ہے کہ یہاں پر را کے اوپر جب ہم اسٹاپ کریں گے تو را کو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ذرا غور و دھیان سے سوچ کر آپ بتانا، یہ جو ہے نا خیر کی را کو موٹا پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے چلیں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کا رول فالو کر رہے ہیں، تُخَا وَإِن تُخَا وَإِن تُخَا، خا کو موٹا کرتے ہوئے الف مدہ کرے، کیونکہ خا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد لام زیر لی، تو واو پیش تو، تو کو بھی موٹا اور ملاتے ہوئے واو مدہ کریں گے، لی تو، اور ہم پیش ہم، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ وَإِن
تخالطوہم، ٹھیک ہے، یہاں پر واو مدہ اور یہاں پر الف مدہ اور یہاں پر اخفا کا رول. آگے وَإِخْوَانُكُمْ، واو زبر وا، حمزہ خاضر اخ، واو الف زبر وا، وَإِخْوَانُكُمْ، نون پیش نو، کاف میم پیش کم، وَإِخْوَانُكُمْ، واو میں ہم الف مدہ، نکم کو بالکل جلد پڑھیں گے. اچھا یہاں تک دیکھیں. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. آگے واللہ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر اللہ، ہا پیش ہو. لفظ اللہ آ گیا تو لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر دیکھیں گے کیا حرکت ہے. یہاں پر زبر ہے تو اس لفظ اللہ کے لام کو ہم موٹا کریں گے. اگر اس واو کے نیچے زیر ہوتا تو باریک رکھتے، لیکن اس واو کے اوپر اگر پیش ہوتا تو بھی ہم موٹا پڑھتے. ٹھیک ہے، تو آگے چلیں گے. یعلم، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم لام پیش مل. واللہ یعلم یا، کیا پڑھیں گے؟ یا، 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 یعنی کہ عین کو ظاہر کرنا ہے. اس کے بعد لام زبر لا، میم لام پیش مل. یعلم، یعلم. بعض اوقات لوگ عین میں نا جھٹکا دیتے، یعلم، 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 ایسا نہیں کرنا، آرام آرام سے نکالیں گے. ٹھیک ہے، نہیں نکلتا خوب کوشش کرے، ضرور نکلے گا. کیوں نہیں نکلے گا؟ خوب پریکٹس کرے اور ذرا دھیان دے کہ آپ اس میں یہ جو نہیں نکل رہا آپ اس میں وقت کتنا دے رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ وقت دے قرآن کے پیچھے. واللہ یا کو ادا کرتے ہوئے عین کی مخرج کی طرف آواز کو لے جائیں گے. اس کے بعد لام مفسدہ، میم فا پیش مف، سین زیر سی، دال زبر دا، مفسدہ، 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 سین میں سین سیٹی ظاہر ہو رہی، دال زبر دا. آگے من المصلح، مس صوت موٹا بولیں گے. من المصلح، لام زیر لی، حاضر ہی، لیکن اگر یہاں پہ سٹاپ ہو رہے تو ہا کے اوپر سکون لگائیں گے اور زیر ہٹا دیں گے. یہاں تک دیکھیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، من المصلح، لیح، لیح، اس طریقے سے ہا کو ادا کریں گے. آگے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، واو زبر وا، لام واو زبر لو. اب جزم والی واو یعنی کہ واو ساکن، اور واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ گیا. بتایا تھا کہ جب بھی زبر آ جائے، چاہے وہ واو لین سے پہلے ہو چاہے وہ یا ساکن سے پہلے ہو، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین. اور نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں. لین حرف کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے. تو ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. بعض اوقات لوگ یہاں پر وَلَو پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ لو، وَلَو، وَلَو. ایسا نہیں پڑھنا، لو نہیں پڑھنا، لو، 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 لو. ٹھیک ہے، معروف پڑھیں گے، مجہول سے بچیں گے، اور سختی بھی نہیں کرنا، لو، لو ایسا بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. شاہ میں ہم نے اتنا کیوں کھینچا؟ کیونکہ یہاں پر مد کا قاعدہ ہو رہا ہے. مد متصل 2 الف، 2.5 الف، 4 الف اس کی مقدار ہے، اس کے بیچ آپ نے کھینچنا ہے. اس کے بعد اللہ، لفظ اللہ کا لام کو ہم موٹا کریں گے کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر زبر ہے. اللہ. آگے لَأَعْنَتَكُمْ، لام زبر لا، حمزہ عین زبر کیا پڑھیں گے؟ نَتَكُمْ.
اب یہاں پر بعض اوقات لوگ پڑھیں گے لآنتکم، بالکل سمپل پڑھیں گے لآنتکم، غلطی کیا ہوئی؟ سب حرف کو تو انہوں نے ادا کیا لیکن عین حذف ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اڑ گیا، بالکل ادا ہی نہیں ہوا۔ لآنتکم، آ نہیں پڑھنا، کیسا پڑھنا ہے؟ لأعنتکم، 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 روانی میں جب پڑھیں گے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، ٹھیک ہے؟ آگے اِنَّ اللَّهَ، پھر لفظ اللہ کا لام کو موٹا رکھ رہے کیونکہ یہاں زبر ہے اور اس نون کے اوپر شد ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے جو کہ کہلاتی ہے نون مشدد کا غنہ۔ اِنَّ اللَّهَ، غنہ، نَ اللہ، لفظ اللہ کا لام موٹا، اللہ، اللہ، آگے عزیز، عین زبر ع، زا یا زیر زی، زا دو پیش زن، عزیز، یہاں پر عین نکالنا ہے اور زی میں یا مدہ کر رہے، عزیز حکیم۔ یہاں پر دیکھیے زا کے اوپر دو پیش کی تنوین آ گئی، دو پیش کی تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حرف ح، اور تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے، اب آپ سوچیں گے یہ حروف حلقی کیا ہے؟ حروف حلقی ان حرفوں کو کہا جاتا ہے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور وہ حروف 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو یہ جو 6 حرف ہے نا حروف حلقی، اس میں سے کوئی بھی حرف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو وہاں پر اظہار یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، یہ کہلاتا ہے اظہار کا قاعدہ۔ تو یہاں پر اس میں سے ہا آ گیا تو ہم یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہوئے نکل جائیں گے، جیسے کہ ان اللہ عزیز حکیم، عزیز حکیم۔ تو جب بھی حکیم بولیں گے تو ہا نکالیں گے اور کی میں یا مدہ کر کے میم کے اوپر اسٹاپ ہونا ہے۔ امید ہے کہ آیت نمبر 220 آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ایک بار اوپر سے دیکھیں، اور آپ میں سے جن لوگوں نے بھی میری ویڈیو کے تھرو کچھ بھی صحیح کیا ہے قرآن میں تو وہ ضرور کمنٹ کرے اور بتائے کہ آپ کہاں سے دیکھتے ہیں میری ویڈیو کو، آپ کہاں سے سیکھ رہے ہیں اور کتنا سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 1 بائی 1 کر کے پورا قرآن پاک مکمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بار بار مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر سیکھتے بھی جائے اور گھر میں قرآن کی تلاوت جو ہے نا ڈیلی بیسس پر کرے، ڈیلی، روزانہ، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک وقت بنا لے، جیسے کہ آپ کو ظہر کے بعد پڑھنا ہے یا عصر کے بعد پڑھنا ہے یا جس وقت، یا آپ فجر کے بعد پڑھنا چاہتے تو فجر کے بعد پڑھ لے، تو کوئی ایک وقت مقرر کرے۔ بائی دا وے اگر وہ وقت پہ آپ نہیں پڑھ سکے تو آپ کسی اور وقت میں آپ اس کو پڑھ لیں، لیکن ناغہ نہ کرے، روزانہ ڈیلی قرآن یہاں پر یہ والا سیکھے بھی اور خود بھی پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ کا قرآن اور بھی اچھا ہو جائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بار بار قرآن مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک بار میں اوپر سے تلاوت کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو 220 آیت مکمل ہوتا، شکر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے۔ جو لوگ بھی
قرآن سیکھنے اور سکھانے کے پیچھے محنت کر رہے سبوں کی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔